بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیگل فورم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا لیکچر لیسن 4 عربک لینگویج سے ریلیٹڈ ہے۔ ہم نے پہلے 3 لیکچرز کے دیے ہوئے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے فعل امر، فعل ماضی اور فعل مضارع کے بارے میں پڑھایا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ضمائر کے بارے میں ڈسکس کیا ہے۔ آج ہم فعل کی مزید جو تقسیم ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اب سب سے پہلے جو ہم نے تقسیم پڑھی تھی فعل کی، وہ کون سی تھی؟ تقسیم الفعل الماضی المضارع الامر۔ سب سے پہلے فعل ان 3 چیزوں میں تقسیم ہوتا ہے، پہلے ماضی میں، پھر مضارع میں۔ مضارع میں ہم نے پڑھا تھا کہ مضارع شو کرتا ہے پریزنٹ اور فیوچر کو، حال اور مستقبل کو، اور پھر امر کو۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ماضی کے صیغے جو ہوتے ہیں اس سے ہم مضارع کیسے بناتے ہیں اور مضارع سے ہم امر کیسے بناتے ہیں۔ اب اس سے ہم اگر آگے جاتے ہیں تو آگے 2 اقسام ہیں فعل کی، وہ کون سی ہیں؟ صحیح الآخر و معطل الآخر۔ اب صحیح الآخر وہ ہیں، اب سب سے پہلے جیسے ہر لینگویج میں کوئی نہ کوئی واول لیٹرز ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے عربک میں بھی 3 واول لیٹرز ہیں۔ کون کو؟ الف، واو اور یا۔ ان کو ہم کہتے ہیں حروف العلہ۔ حروف العلہ کہتے ہیں ان کو۔ جو واول لیٹرز ہیں الف، واو، یا، ان کو حروف العلہ کہتے ہیں۔ جو بھی وربس اینڈ ہوتے ہیں حروف علہ کے ساتھ ان کو ہم کہتے ہیں معطل الآخر۔ وہ فعل کیا ہوتے ہیں؟ فعل معطل الآخر۔ اور ان کے علاوہ جو بھی فعل ان کے علاوہ کسی اور حرف کے ساتھ اینڈ ہوتے ہیں تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صحیح الآخر کہتے ہیں۔ جیسے کہ لام کے ساتھ کوئی ہے جعل، جیسے اگر اس کو مضارع بنا دو یجعلو بن جائے گا، ضربا یضربو بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ با کے ساتھ اینڈ ہو رہا ہے، لام کے ساتھ اینڈ ہو رہا ہے، کاف کے ساتھ اینڈ ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ دا، سما، یرمی، کسی چیز کو، کوئی آپ کسی کو مارتے ہو یا کوئی کسی کو کوئی چیز پھینکتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں ہم؟ یرمی، یمشی، چلنا وغیرہ۔ تو یہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ یہ معطل الآخر ہوتے ہیں، فعل معطل الآخر۔ کیوں؟ بیکاز یہ واول لیٹرز حروف علہ کے ساتھ اینڈ ہو رہے ہیں، الف، یا، یدنو، واو، ٹھیک ہے۔ اور ان کے علاوہ جو یہاں پہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں جعل، اس کو کہ مضارع بنا دو گے تو یجعلو، تو یضربو، تو یہ کیا ہے؟ الف، واو اور یا کے ساتھ اینڈ نہیں ہو رہے تو انہیں ہم کیا کہیں گے؟ صحیح الآخر۔ اب جب یہ ہم کیوں پڑھتے ہیں، یا ان کا ہم پڑھنے ہم ابھی آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ جب ہم آگے جائیں گے، جب ان کو ہم نے ساکن کرنا ہو، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر حروف علہ آ جائے، ٹھیک ہے، تو اس حرف کو ہم کیا کرتے ہیں؟ حذف کر لیتے ہیں۔ جب آپ نے اس کو ساکن بنانا ہو یا اس کی اپنے حرکت چینج کرنی ہو تو اس کو ہم حذف کرتے ہیں، یا وہ انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر میں پڑھنے لگے ہیں۔ تقسیم پہلی تقسیم کون سی تھی؟ مطلب اس کی اقسام کتنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری تقسیم کون سی ہے؟ تقسیم الی مبنی والمعرب۔ پہلی کون سی تھی؟ مطلب زمان کے حوالے سے۔ دوسری کون سی تھی؟ آخر میں کون سا حرف آ رہا ہے۔ اور تیسری جو ابھی آ رہی ہے وہ آ رہی ہے اس کی تاکید کرنے کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے کسی چیز کو تاکید کرنی ہے تو تاکید کیسے کریں گے، کیسے کرتے ہیں، تو وہ ابھی ہم نے مبنی اور معرب میں پڑھنا ہے۔ اب جو مبنی ہوتا ہے وہ مبنی ماضی میں بھی ہوتا ہے، امر میں بھی ہوتا ہے اور مضارع میں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تینوں چیزوں میں ہوتا ہے۔ اب وہ ہم کیا کرتے ہیں؟ کس چیز کا اضافہ کرتے ہیں؟ تاکید کا، نون توکید۔ اب آپ نے کسی چیز میں اگر کسی لینگویج میں کہتے ہیں کہ آپ نے یہ لازمی کام کرنا ہے تو وہاں پہ ہم صرف نون کا اضافہ کرتے ہیں عربک میں، اس کو پر افیکٹو بنانے کے لیے یا اس کے اوپر تاکید کرنے کے لیے، زور دینے کے لیے ہم سے کیا کرتے ہیں؟ لام اور نون کا اضافہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے کس چیز کرنا ہے؟ نون و توکید۔ توکید مطلب تاکید کرنا، کسی چیز کے اوپر زور دینا۔ ابھی نون جو ہم ایڈ کریں گے وہ 2 قسم کے ہوں گے، ایک ہوتا ہے نون ثقیلہ اور دوسرا ہوتا ہے نون خفیفہ۔ اب اگر شد کے ساتھ اینڈ ہوتا ہے لا یخرجن، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو جنہ نون کے اوپر کیا ہے؟ نون اور شد اور زبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سے کہتے ہیں نون ثقیلہ۔ اور نون خفیفہ کیا ہوگا؟ جو اینڈ پہ کیا ہو؟ ساکن ہو، اینڈ پہ کیا ہو؟ ساکن ہو۔ لے یخرجن، سوری ناٹ ساکن نہیں ہو، صرف زبر ہو، ٹھیک ہے، شد نہ ہو۔ لے یخرجن، نون خفیفہ، ٹھیک ہے یار۔ نون الاناث جیسے اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ آخر میں زبر ہوتی ہے۔ تو یہ 3 نون ہیں جو ہم نے اضافہ کرنے ہیں، کس چیز کے لیے؟ تاکید کرنے کے لیے۔ اب ہم جب فعل ماضی میں تاکید کریں گے تو اس کے لیے کیا اسٹرکچر ہوگی فعل کی، اور اس کے علاوہ اگر ہم امر میں اس چیز کو تاکید کریں گے، آپ نے یہ کام لازمی کرنا ہے، پہلے کہتے ہیں آپ کرو کام، پھر ہم کہتے ہیں آپ نے یہ کام لازمی کرنا ہے، ابھی کرنا ہے، بعد میں کرنا ہے، لیکن لازمی کرنا ہے، تو بھی تاکید کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ کام کر رہے ہو، آپ یہ کام لازمی کر رہے ہوگے، یا آپ یہ کام کرو، یا آپ نے یہ کام لازمی کرنا ہے،
تب ہم کیا کرتے ہیں اس نون کا یا اس تاکید والا فعل کا استعمال کرتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں ابھی جو نون تاکید یا نون ثقیلہ نون خفیفہ کس چیز میں ایڈ ہوتا ہے, یہ مضارع میں ایڈ ہوتا ہے اکثر, لیکن یہاں پہ صرف ان کی اسٹرکچر چینج ہوتی ہے. جو فعل ماضی ہے اس کی تو ساری کی ساری اسٹرکچر سیم رہتی ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ صرف کاتبہ, یہ کس کے لیے, الماضی للتاکید. اب ماضی کو اب تاکید کے لیے کیسے استعمال کرتے ہیں کہ اسے یہ کام لازمی کرنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے, اسے یہ کام لازمی کرنا چاہیے تھا یا اس نے لازمی لکھنا تھا, اسے لازمی لکھنا تھا, اسے نہیں لکھا تو اسے لازمی لکھنا تھا, تو آپ کیا کرتے ہیں کاتبہ. اب دیکھو یہ کیا ہے, ایک یہ تو بیسک اسٹرکچر ہے کس کی, فعل ماضی کی. اگر اس نے یہی سیم اسٹرکچر کس کے لیے استعمال ہوتی ہے, تاکید کے لیے. یہی سیم اسٹرکچر کس کے لیے استعمال ہوتی ہے, تاکید کے لیے. اب ہم اس سے آگے جاتے ہیں. یہ تو سیکھا کون سا تھا, ہوا والا. یہ کون سیکھا تھا, ہوا والا. ابھی جب اب آپ نے کس کو دیکھنا ہے, با کی اسٹرکچر دیکھنا ہے, با کو, ٹھیک ہے. ابھی اگر فعل ماضی اینڈ ہوتا ہے یا اس کے با کے آگے کیا آتا ہے, واو آتا ہے. کیا آتا ہے, واو آتا ہے. اب یہاں پہ صرف یہ با نہیں ہو سکتا, یہاں پہ جا الا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, ضارب ہو سکتا ہے, کتب ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی اور ورب ہو سکتے ہیں وہاں پہ. جالسا ہو سکتا ہے, مطلب بیٹھا. تو ابھی دیکھیں اگر ان آخری حروف کے بعد کیا آتا ہے, واو آتا ہے. ان سب کے بعد میں کیا آتا ہے, واو آتا ہے. تو یہ جو ضارب با تھا پہلے کیا تھا, اس کے اوپر زبر تھی. تو اب کیا آ جائے گی, اس کے اوپر پیش آ جائے گی. کیا آ جائے گی, پیش آ جائے گی, ٹھیک ہے, کسر رفع جسے کہتے ہیں ہم عربک میں. تو یہ کیا بن جائے گا, کاتبو. اب کیا دیکھیں واو کا اضافہ ہوا تو ہم نے کیا کیا, با کے اوپر کیا کر دی, پیش ڈال دی, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ تھے, مطلب اس کے ہم دو مطلب لے سکتے ہیں کہ انہوں نے لکھا, انہوں نے لازمی لکھنا تھا یا انہوں نے لازمی لکھا, ٹھیک. ابھی دیکھو اگر با کے سے پہلے کیا آتا ہے یا آخری حرف سے پہلے بعد میں کیا آتا ہے, نون الف تا, تو پھر آپ نے با کو کیا کرنا ہے, ساکن کر دینا ہے. آپ نے آخری حرف کیا کرنا ہے, ساکن کرنا ہے. جیسے آپ کے لکھتے ہیں کتبنا, کتبتو, کتبتما, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے, با کیا ہوتا ہے, ساکن ہوتا ہے. با کیا ہوتا ہے, ساکن ہوتا ہے. یہ جو سارا کا سارا ماضی کا صیغہ یہ اور تاکید کرنے کے لیے سارا کا سارا سیم ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم کیا شروع کرتے ہیں, الامر. یہ تو کس کے بارے میں تھا, یہ تھا ان کے بارے میں, ٹھیک ہے. ابھی دیکھو یہاں پہ آپ کے ذہبو, کیسے نا, ذہبو ہوا ہم ذہبو, ٹھیک ہے. تو اب وہاں پہ یہ کیا کرتے ہیں, پیش ڈالیں گے, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ کیا کریں, با کو ساکن کر دیں گے. اب آتے ہیں ہم کس کی طرف, الحکم الامر کی طرف. اب وہ کیا, یہاں پہ اضربنا. اب اس سے مراد یہ ہے کہ جب آخر میں کیا آ جائے, نون الاناث یا نون النسوہ, ٹھیک ہے, جو مطلب ہم مونس کے لیے نون استعمال کرتے ہیں, اگر وہ نون آ جائے تو پھر با کیا ہو جائے گا, ساکن ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اب کیا تھا اوریجنل ورڈ کیا تھا, اضرب. حکم میں کیا کرتے ہیں, اضرب, ٹھیک ہے. تو یہ اگر آپ اس کا اضربی ہوتا ہے ورڈ, ٹھیک ہے, وہاں پہ یا حذف ہو جائے گا اور یہ کیا بن جائے گا, با یہاں پہ کیا ساکن بن جائے گا اور نون کے اوپر کیا آ جائے گی, زبر آ جائے گی. ان عورتوں کو مارو یا وہ عورتیں لازمی ماریں, ٹھیک ہے. صحیح الآخر تو وہ ورڈ سیم رہے گا, ٹھیک ہے. اب امر ہے, ٹھیک ہے, امر کا صیغہ ہے اور اینڈ پہ کیا آ رہا ہے, نون نسوہ, تو با ساکن ہو جائے گا. لیکن صحیح الآخر ہم نے پڑھا تھا, صحیح الآخر کون سے ہوتے ہیں, جن کے اینڈ پہ الف واو یا نہ ہو, ٹھیک ہے. ان کے علاوہ کوئی اور حرف ہو تو وہ کیا ہوتے ہیں, صحیح الآخر ہوتے ہیں. اب جیسے کیا ہے, اسما, ٹھیک ہے. اب کیا ہے, اسما, سنو. اسما یہ ہے, سنو, ٹھیک ہے, آپ سنیں. تو اب دیکھیں اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, لم یتصل بہ شیء. اب اس کے ساتھ کسی چیز کا کوئی اضافہ نہیں کرنا ہم نے, ٹھیک ہے. اگر اس کے اوپر آپ نے تاکید کرنی ہے تو یہ تاکید کے لیے بھی وہی ورڈ استعمال ہوگا اور حکم کے لیے, عام حکم کے لیے بھی وہی ورڈ استعمال ہوگا. آپ کرو, آپ لازمی کرو, تو دونوں کے لیے کیا استعمال ہوگا, اسما. اب معطل الآخر, معطل الآخر میں کیا ہوتا ہے, حذف حرف العلہ یحذف. جو حرف علہ ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے, حذف ہو جاتا ہے. اب جیسے دیکھیں آپ نے کیا ہے یہاں پہ اس ای, ٹھیک ہے, یہاں پہ کیا بن گیا, صرف اس آ. ارتقی, ٹھیک ہے, جو یہاں پہ کیا ہو گیا, یہ حذف ہو گیا اور یہاں پہ بھی کیا ہو گیا, اس آ, یہ اس آ, یہاں پہ بھی کیا ہو گیا, الف حذف ہو گیا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے حذف النون. اب افہمان, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ کیا ہوگا, نون حذف ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اگر آپ کسی دو بندوں کو حکم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کسی دو بندوں کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں, تو دیکھیں اگر یہاں پہ آپ نے یہ دیکھیں, یہ اگر یہاں پہ کیا آ جائے, افہما آ جائے, افہما,
ठीक है। तो आपने ये नहीं कहना कि ये गलत लिखा हुआ है, आपने उधर से ये देखना है कि उससे आपने ये मतलब निकालना है कि यहाँ पे ताकीद की गई है दो बंदों को कि आप लाजमी समझें। और यहाँ पे उक्तबूना, उक्तबूना तुम सब लिखो, तुम सब लिखो, लेकिन यहाँ पे क्या है उक्तबू, यहाँ पे क्या है उक्तबू, यहाँ पे अब नून हज़फ हो गया। तो अभी देखो नून के साथ होगा तो आम हुक्म है, लेकिन अगर नून नहीं है वाव नून हज़फ हो गया और आखिर में क्या है वाव है, तो आपने क्या क्या यहाँ से मुराद लेनी है, यहाँ से क्या मतलब निकालना है, आपने यहाँ से यह मतलब निकालना है कि यहाँ पे क्या की गई है ताकीद की गई है, यहाँ पे क्या की गई है ताकीद की गई है। अब पहला वर्ड क्या था उक्तबू, ये आपको जब पिछले वाली वीडियोस देखेंगे जहाँ पे आपने अमर के सीगे अगर आपको याद होंगे तो वहाँ पे उक्तबूना जो जमा का सीगा है उक्तबूना बनता है, क्या बनता है उक्तबूना, आप सब लिखो, आप सब लिखो। दैट्स द डायरेक्शन फ्रॉम द क्लास टीचर और फ्रॉम द टीचर टू हिज स्टूडेंट्स। वो क्या करता है कि आप सारे शागिर्स को ऑर्डर करता है कि आप सब लिखें, फिर कहता है कि कुछ देर के बाद कहता है कि आप सब लाजमी लिखें, आप सब लाजमी लिखें। तो जब लाजमी कहेगा तो ये वाला उक्तब होगा, और जब कहेगा कि आप लिखो सिंपल एक ऑर्डर होगा तो उसके लिए क्या होगा उक्तबूना होगा, ठीक है, उसके लिए क्या होगा उक्तबूना होगा। अब आते हैं मुजारे की तरफ जहाँ पे असल में नून सकीला और नून खफीफा और नून इनास लगते हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या देखा फ़ेल माजी और अमर में कि हम सिर्फ हरकत को चेंज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं सिर्फ एराब को चेंज कर रहे हैं, एराब चेंज नहीं कर रहे। माजी का तो सेम सारा सीगा वही सेम ही है, ताकीद के लिए भी वही इस्तेमाल होता है और सिंपल के लिए भी, सिंपल अगर यूजेज के लिए भी वही इस्तेमाल होगा। लेकिन जो अमर है, अमर में हमने क्या किया मोतल आखिर वर्ब में हमने क्या किया उसको हरूफ इल्ला को हमने क्या कर लिया हज़फ कर लिया। अब देखें आप क्या कहते हैं इर्तकी, ठीक है, तो आपने ये काम मतलब इसका आर्डर देना इस काम का, ठीक है, तो सिंपल ये आर्डर ये हो गया, सिंपल आर्डर ये हो गया, ठीक है। अभी देखें ये क्या हो गया, ये किसके लिए हो गया, ये ताकीद के लिए हो गया इर्तकी। अब यहाँ पे क्या है ज़ेर आ गया, काफ के नीचे क्या आ गई ज़ेर आ गई और हमने या क्या कर लिया हज़फ कर लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया ये अभी आर्डर आपको ताकीद से कर रहे हैं, ठीक है, आपको ये लाजमी काम करना है, ठीक है। अब जैसे यरमी मारना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा या रे मीम हो जाएगा, पहले क्या है या रे मीम, ये अब क्या बन गया या रे मीम ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपको लाजमी मारना है, आपको लाजमी फेंकना है कोई चीज़, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं यरमी। तो ये यहाँ पे फिर क्या हुआ, हमने माजी में सेम अमर के जब नून लिनास में, ठीक है, जो नून का सीगा है जब बहुत सारी औरतों का हुक्म करते हैं, बहुत सारी फीमेल को हुक्म करते हैं तो वहाँ उसका सीगा सेम और सही आखिर भी वही रहेगा, लेकिन मुअत्तल आखिर क्या हो जाएगा उसका आखिरी हर्फ क्या हो जाएगा हज़फ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमने जब हरूफ नवासिब और हरूफ जवाजिम पढ़े थे, ठीक है, जो वो हर्फ जो किसी भी मुजारे को या किसी भी फ़ेल को, तो वो हम कौन कौन से थे इज़ा कै लन इज़न, ये चार हर्फ थे जो किसी भी फ़ेल से पहले लगते हैं तो उनको क्या बनाते हैं मंसूब बना देते हैं, मतलब उनके ऊपर क्या करते हैं। फॉर सपोज ये क्या था यहाँ पे यज़हबो, यज़हबो सिंपल एक वर्ड है मुजारे का, अगर उससे पहले इज़ा लग जाए, उससे पहले क्या लग जाती है इज़ा, तो ये यहाँ पे पेश नहीं, यहाँ पे क्या बन जाती है ज़बर बन जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पे इज़ा से अगर कुछ लम यज़हब, लम यज़हब, अब ये क्या है ये तो हर्फ है जवाज़िम में, हर्फ साकिन जो इससे पहले इसके बाद कोई अगर मुजारे आएगा तो वो क्या बन जाएगा साकिन बन जाएगा। जैसे इज़ा लिखा उसके बाद कोई अगर मुजारे आएगा तो वो क्या बन जाएगा मंसूब बन जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर ज़बर आ जाएगी। अगर उसके अलावा उसके साथ अगर ये वाले फॉर सपोज यरमी है, जैसे ये क्या है यरमी है, अगर इसके पहले अगर हरूफ जवाजिम लग जाए तो ये मीम यहाँ पे हज़फ हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा मीम हज़फ हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे कोई चीज़ लग तो नहीं रही यहाँ पे ताकीद करने में, उससे पहले हम यहाँ पे सिर्फ हम क्या कर रहे हैं यरमी का सिर्फ मीम या हज़फ कर रहे हैं, ठीक है, या हज़फ कर रहे हैं। क्यों हज़फ कर रहे हैं, क्योंकि वो हमें ताकीद के लिए इस्तेमाल करना है। किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना है, ताकीद के लिए इस्तेमाल करना है। अभी यहाँ पे हमने ना कोई हरूफ नवासिब लगाए, ना इज़ा लम का कुछ नहीं लगाया, ना यहाँ पे हमने हरूफ जवाजिम लगाए लम, ठीक है, और लम्मा वो हमने नहीं लगाए। हमने क्या सिर्फ किया, हमने सिर्फ मीम हज़फ कर लिया। तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा, यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि ये यहाँ पे क्या हुआ कि ये हुक्म हुआ है ताकीद के लिए, ठीक है, ये हुक्म हुआ है किसके लिए ताकीद के लिए। यहाँ पे क्या हुआ लम यज़हब, आप ना जाएँ, आप नहीं गए, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा इज़ा यज़हब, इज़ा यज़हबा वो जब वो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ
کوئی چیز کا اضافہ نہیں ہوا, ہم نے صرف کیا کیا, آخر میں حذف کر لیا کسی بھی حرف کو, حروف الا کو, تو وہ کیا بن جائے گا, وہ حکم بن جائے گا تاکید کے لیے, ٹھیک ہے, حکم بن جائے گا تاکید والا حکم. اور اس کے بعد اب مضارع کی طرف آتے ہیں, اور اس کے بعد اس سے پہلے کیا تھا, حذف نون. اب جیسے افہمان ہے, اب دیکھو جب اذا لگے گا یا جب لم لگے گا تب بھی ہم نے اس کو نون کو حذف کرنا ہے, لیکن یہاں پہ نہ اذا لگا ہے, نہ لما لگا ہے, نہ کچھ نہیں لگا. کیا نہیں لگا, کچھ نہیں لگا. تو یہاں پہ آپ کیا کریں گے اس کو, افہما. تو یہاں پہ آپ کیا پتہ لگا آپ کو کہ یہ تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے. اگر اس سے پہلے لم لگ جائے, ٹھیک ہے, یا لما لگ جائے, تو آپ کہیں گے کہ یہاں پہ جو نون حذف ہوا ہے وہ اس لم یا اس لما کی وجہ سے ہوا ہے, یا جو یہ نون اور یہ الف یہ میں کنورٹ ہو گیا ہے وہ حروف نواصب کی وجہ سے ہوا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب اس کے بعد کیا ہے, المضارع. المضارع میں اب دیکھیں لا یذهبن, ہبنا, ٹھیک ہے. اب دیکھو با اور نون کو آپ 2 دفعہ پڑھنے ہیں کیونکہ اس کے اوپر شد ہے, اس کے اوپر کیا ہے, شد ہے, تو اسے میں کہتے ہیں نون ثقیلہ کہتے ہیں. تب جب اگر یہاں پہ نون ثقیلہ آ جائے گا تو یہ با جو ہے, با کی حرکت ہے, یہ جو با کی حرکت ہے اس کے اوپر آپ نے کیا ڈالنا ہے, اس کے آپ نے اوپر ڈالنا ہے منصوب, ٹھیک ہے, اس کے اوپر آپ نے زبر ڈالنی ہے, اس کے اوپر آپ نے کیا ڈالنی ہے, زبر ڈالنی ہے. اور اس کے لا یذهب, لا یذهبن, لا یذهبن, لا یذهبن, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا تھا, لا یذهبن, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ کیا ہے, لا یذهبن, لا یذهبن. اب یہاں پہ با کیا ہو گیا, با ساکن ہو جائے گا. اب نون جب خفیفہ استعمال کریں گے تو اس کا کیا ہوگا, دونوں کا مطلب سیم ہے, دونوں کا مطلب سیم ہے. اگر آپ نے نون ثقیلہ استعمال کرنا ہے تو با, اس سے پہلے با پہ اوپر آپ نے کیا لگانی ہے, زبر لگانی ہے. اگر آپ نے نون خفیفہ استعمال کیا ہے تو آپ نے با سے پہلے کیا کرنی, نون سے پہلے کیا کرنی ہے, با کو ساکن کر دینا. مطلب اس سے جو آخری والا جو نون جس حرف کے ساتھ مل رہا ہے وہ حرف کیا ہو جائے گا, ساکن ہو جائے گا. اب جیسے نون الاناث ہے, ٹھیک ہے, یل ابنا, یل ابنا, یہاں پہ با کیا ہو جائے گا, ساکن ہو جائے گا, یل ابنا, یل ابنا, سوری, یل ابنا, یہاں پہ نون کیا ہو گیا, یہ ساکن ہو گیا. ابھی میں آپ کو کچھ فرق بتاتا ہوں جس سے انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں مزید کلیئر, حروف جوازم اور یہاں پہ مبنی, ان کے بیچ میں آپ کو فرق سمجھاؤں گا انشاءاللہ. اس کے بعد آپ کی یہ چیزیں ساری کلیئر ہو جائیں گی. اب سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں ہم حروف نواصب. حروف نواصب وہ کون کون سے ہوتے ہیں, وہ 4 ہوتے ہیں, اذا, کئے, اذن اور لن, ٹھیک ہے. اس کے بعد حروف جوازم, لم, لما, ٹھیک ہے. اب حروف نواصب کو دیکھتے ہوئے اگر فار سپوز آپ کیا کہتے ہیں, اذا, اوکے, پہلے ورڈ کیا ہے ویسے, یذهبان, 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 ٹھیک ہے, یہ ورڈ. اور یہ ورڈ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے, یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے فعل کے لیے, سوری ناٹ فعل بٹ فاعل کے لیے. یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے, فاعل کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے فاعل کیا ہوتا ہے, ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے, مرفوع ہوتا ہے. اور یہ کبھی کبھی جو ہے نا, اس کو کیا بن جاتا ہے, یہ کیا بن جاتا ہے, یہ نواسب, ٹھیک ہے, نواسب والی سیگے میں چل جاتا ہے. اب کیسے, اب دیکھو اذا, اب اذا کے بعد کیا بن جائے گا, اذا جب اس سے پہلے لگ جائے گا تو یہ کیا بن جائے گا, یذهبین, یذهبین, ٹھیک ہے, یذهبین. تو یہاں پہ یذهبین. اب دیکھو یہاں پہ الف حذف ہو گیا. کیوں حذف ہو گیا, کیونکہ یہاں پہ اذا لگا ہے. یہاں پہ کیا لگا ہے, اذا لگا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کو پتہ ہے جس چیز کے بعد اذا لگتا ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں, اس کے اوپر کیا آ جاتی ہے, زبر آ جاتی ہے. کیا جاتی ہے, زبر آ جاتی ہے. اب یہ کس کے لیے ہوتا ہے, یہ تو رفع کے لیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر الف بیچ میں پڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ رفع والا سیگا پڑا ہوا ہے. اگر با یہ نون آ گیا ہے تو پھر یہ کیا کس کے لیے ہے, یہ زبر والا سیگا پڑا ہوا ہے. اب اسی طریقے سے اگر یہاں پہ آپ اس کو دیکھتے ہیں, لم کو, لم یذهب, لم یذهب, کیوں, کیونکہ لم کے بعد کیا ہوتا ہے, نون وغیرہ یہ حذف ہو جاتی چیزیں, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, نون وغیرہ کیا ہوتا ہے, حذف ہو جاتے ہیں. کیوں, کیونکہ یہ آخر میں کیا ہو جاتا ہے, ساکن ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے, ساکن ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. پھر اگر نون اگر رہتا ہے تو نون اگر ساکن کرنا ہے آپ نے تو کیسے پڑھیں گے اس کو, یذهب ان, ایسے تو کوئی سینس نہیں بنتا. تو اس وجہ سے کیا ہو جاتا ہے, نون حذف ہو جاتا ہے. ابھی آپ آتے ہیں کس کی طرف, یہاں پہ جو میں نے آپ کو یہاں پہ امر کے لیے سمجھا رہا تھا حروف الا کے بارے میں, ٹھیک ہے. اور جو دوسرا ہم نے افہمان ہے, افہمان,
یہ کیا ہے، آپ دو سمجھیں، آپ دو لڑکے سمجھیں، آپ دو لڑکیاں اس چیز کو سمجھیں. تو یہاں پہ اگر آپ نون حذف کر دیں گے اور اسٹارٹ میں کچھ نہیں لگا ہوا، اس کے پہلے کچھ نہیں لگا ہوا، کوئی حرف نہیں لگا ہوا، کوئی ایسا کوئی اذا لم کہ وغیرہ کچھ نہیں لگا ہوا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ یہ تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے. اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مبنی. اسے کیا کہتے ہیں ہم؟ مبنی. اسے کیا کہتے ہیں ہم؟ مبنی. تو یہ سارا کا سارا چیزیں کس کے بارے میں ہیں؟ مبنی کے بارے میں ہیں. انشاءاللہ ان دا نیکسٹ ویڈیو ہم نے معرب اور اس کے بعد ہم نے جو دوسری جزم والی چیزیں ہیں، جو کچھ حروف ہیں جو کسی بھی فعل کو جازم بنا دیتے ہیں، حرف کو کسی بھی فعل کو ساکن کر دیتے ہیں، وہ کیسے کرتے ہیں، وہ کون کون سی ہوتی ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم نے نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کرنا ہے. اس کے علاوہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم نے منون اور غیر منون کو بھی ڈسکس کرنا ہے. تھینک یو. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.